دوستو یہ رمضان کا پاک مہینہ برکت والا شان والا مہینہ چل رہا ہے، تو پیارے اسلامی بھائیوں ہمیں ضروری ہے کہ اس مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ اپنے رب کی عبادت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے بن جائیں۔ ہمیں ضروری ہے کہ مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، نبی کے دین کو مانا ہے، نبی کے لائے ہوئے دین کو اپنایا ہے، تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم اسلام پر قائم و دائم رہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے وقت میں دولت کمانا بڑی بات نہیں ہے، روپیہ پیسہ کمانا بڑی بات نہیں ہے، آج کے وقت میں جس نے ایمان کو بچا لیا یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو ہمیں ضروری ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا میں چالاک، سمجھدار، ہوشیار انسان وہ ہے کہ جس نے دنیا میں رہ کر اپنا گھر بنایا یا نہ بنایا، جس نے اپنا جنت کا گھر بنا لیا، سب سے سمجھدار، سب سے چالاک، سب سے ہوشیار انسان وہ ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں اپنے رب کو راضی کر لو، اس مہینے میں اپنے رب کو خوش کر لو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، نمازیں حالانکہ کوئی سے مہینے میں ایسا نہیں کہ نمازوں کو چھوڑا جائے، نمازوں کو قضا کیا جائے، نماز ہر مہینے ہر دن فرض ہے، لیکن خاص کر کے رمضان کے مہینے میں بھی تو پڑھنی چاہیے۔ کچھ لوگ، کچھ انسان تو ایسے ہیں، کچھ اللہ کے بندے ایسے تو ہیں کہ رمضان میں بھی نماز نہیں پڑھتے، رمضان میں بھی اللہ کا ذکر نہیں کرتے، وہ رمضان کے مہینے میں بھی نہ تو روزے رکھتے ہیں، نہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، نہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسانوں سے کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ ایسے انسانوں سے اللہ تعالیٰ کیسے خوش ہو سکتا ہے؟ پیارے اسلامی بھائیوں، اس رمضان کے مہینے میں مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ اور نماز کے علاوہ کچھ اور بھی ایسے اچھے کام ہیں، اور بھی ایسے اچھے عمل ہیں، جب بندہ کرتا ہے تو پروردگار عالم اپنے اس بندے سے بے حد خوش ہوا کرتا ہے۔ جیسے کہ اس مہینے میں غریبوں کی مدد کرنا، غریبوں فقیروں کی امداد کرنا، یتیموں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنا، کسی غریب کو کپڑے پہنا دینا، کسی غریب کی عید منا دینا۔ یعنی ہمیں معلوم ہے کہ یہ ہمارا پڑوسی ہے، عید کے موقع پر اپنے بچوں کو، اپنے گھر میں اخراجات میں اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اپنے بچوں کو عید صحیح سے نہیں منا پائے گا، عید کے موقع پہ اپنے بچوں کے کپڑے نہیں منا پائے گا، تو حضرات محترم، اگر ہم نے اس یتیم بچوں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھ دیا، اس غریب کی مدد کر دی، غریب کے بچوں کو کپڑے پہنا دیے، غریب کی عید میں ہم شامل ہو گئے، تو حضرات محترم اس چھوٹے سے کام کی وجہ سے، چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوگا، اتنا خوش ہوگا کہ عید کی نماز بعد میں ادا کی جائے گی، اللہ تعالیٰ اس انسان کو بخشش کا پروانہ پہلے عطا فرما دے گا۔ اگر ہم 1000 2000 روپے 5000 روپے کسی غریب کو دے دیں گے، کسی غریب کی عید میں شامل ہو جائیں گے، کسی غریب کے بچوں کے کپڑے بنوا دیں گے، تو حضرات ہمارے پاس پیسے کی کمی نہیں آئے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکت سے ہمیں اتنا عطا فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بے شمار عطا کرنے والا ہے۔ تو اس مہینے میں خاص کچھ پڑھنے کے لیے بہترین وظیفہ پیارے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں انسان کو یہ 4 کام کثرت کے ساتھ کرنے چاہیے۔ یہ 4 کام اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ کرنے چاہیے۔ نمبر 1، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی اس کلمے کا ورد کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اپنی زبان پہ اس کلمے کو ہمیشہ زیادہ تر جاری رکھنا چاہیے۔ جو انسان جتنا زیادہ اس کلمے کو اپنی زبان پہ جاری رکھے گا، انشاءاللہ تعالی اس کا ایمان اتنا ہی مکمل ہوگا، اتنا ہی پختہ ہوگا۔ نمبر 2، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں یہ 4 کام بہت ضروری ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ استغفار، توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ پڑھنا چاہیے، اور اگر یہ نہ پڑھ سکے تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ نمبر 3، جنت کی خواہش رکھنی چاہیے، جنت کی تمنا کرنی چاہیے، جنت کی دعائیں مانگنی چاہیے، اور ساتھ میں اتنا اور کہنا چاہیے پروردگار عالم جنتی نہیں بلکہ جنت میں اپنے محبوب کا پڑوس عطا فرمانا۔ ہم جب مانگ رہے ہیں تو اس رب کی بارگاہ میں مانگ رہے ہیں، اس پروردگار کی بارگاہ میں مانگ رہے ہیں جو پروردگار عالم تمام دنیا کو دینے والا ہے۔
اس رب ذوالجلال کی بارگاہ میں مانگ رہے ہیں کہ جہاں سے جھولی ہر انسان بھرا کرتا ہے، ہر انسان کی من کی مراد پورا ہوا کرتی ہے، وہ رب ذوالجلال بڑی شان والا ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ اپنے محبوب کے وسیلے سے ہم گناہگاروں کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما لیا کرتا ہے۔ نمبر 4، جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے، جہنم سے ڈرنا چاہیے۔ جب انسان جہنم سے ڈرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ دیکھو میرے بندے میری جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں، میری جہنم سے ڈر رہے ہیں، فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے ان بندوں کے گناہوں کو بخش دیا ہے اور جنت میں داخل عطا فرما دیا ہے۔ تو حضرات یہ 4 کام ایسے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہمیں یہ کام ضرور کرنے چاہیے۔ حالانکہ جہنم سے ہر مہینے ہر دن ڈرنا چاہیے، جنت میں جانے کی تمنا ہر دن ہر مہینے رکھنی چاہیے، کلمہ طیب کا ورد ہر مہینے ہر دن کرنا چاہیے، پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ درود ہر دن ہر روز پڑھنا چاہیے۔ لیکن یہ 4 کام ایسے ہیں کہ اگر رمضان کے مہینے میں اگر ہم کرتے ہیں تو پروردگار عالم ہمیں اس کا بہتر سے بہتر صلہ عطا فرماتا ہے، ہمارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیتا ہے۔ تو حضرات آج 16واں روزہ ہو چکا ہے، 16واں روزہ ہے، یہ دھیرے دھیرے یہ مہینہ منزل مقصود تک پہنچنے والا ہے۔ تو یہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے، اس مہینہ رخصت ہونے سے پہلے ہم اپنے رب کو راضی کر لیں، اپنے پروردگار کو راضی کر لیں، اپنے رب ذوالجلال کو خوش کر لیں۔ اگر ہم سے ہمارا رب راضی ہو گیا، خوش ہو گیا، تو حضرات ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، مولا نمازوں کی پابندی کرنے کا شوق و ذوق عطا فرمائے، مولا دنیا میں جو مسلمان بھائی پریشان حال ہے پروردگار ان کی پریشانی کو دور عطا فرمائے، مولا جو بے روزگار ہیں ان کی نیک روزگاری میں ترقی عطا فرمائے، مولا جو بیمار ہے پروردگار انہیں شفاء کلی کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، مولا ہر مسلمان بھائی کے مکان دکان کھیتی خلیان کاروبار میں خوب رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ کلمہ طیب پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وآخر دعوانا السلام علیکم۔